الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے مفہوم سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہوگی۔ دیکھیے، انسان کو زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے روحانی وجود کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا جو ایک روحانی جسم ہے، جب یہ روحانیت کم ہوتی ہے نا تو انسان بے سکونی فیل کرتا ہے، انسان پریشانیاں محسوس کرتا ہے۔ جتنی انسان کی روحانیت، جتنا انسان کا روحانی وجود مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اتنا ہی دنیا کے غم اس کو غم نہیں لگتے، دنیا کے نقصان اس کو نقصان نہیں لگتے، اور ایک عجیب سی کیفیت سکون کی انسان کے اوپر طاری رہتی ہے۔ اور اس روحانی وجود کے لیے اس طرح کے کاموں کا اہتمام کرنا جو ہم آج سنیں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں جمعہ کے چھوڑنے کی غلطی کرنے سے باز آ جانا چاہیے۔ انسانوں کو جمعہ چھوڑنے کی غلطی کرنے سے باز آ جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی بندہ جمعہ کی نماز ترک کرتا ہے، جمعہ کو چھوڑتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسری روایت کے اندر کہ جو شخص 3 جمعہ کو لگاتار چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کے اوپر مہر لگا کے اس کا نام غافلین کے اندر شمار کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے بالکل غافل ہے، یہ بندہ دین سے غافل ہے، اس کو اب دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کے اندر خواہش اور کوشش ہی اللہ رب العزت پیدا نہیں ہونے دیتا کہ اب یہ کبھی جمعے کا اہتمام بھی کرے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ سے ملاقات ہے، یہ جو ناقدری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جبرن ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا قرب مسلط کریں۔ تو جو بندہ جمعے کا اہتمام نہیں کرتا نا، پھر اللہ رب العزت بھی اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہیں جب ہماری فکر نہیں ہے تو ہمیں بھی تمہاری کوئی فکر نہیں۔ اور جمعہ کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مشہور روایت جو آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہوگا، کہ جمعہ کی نماز کے اندر رجسٹر میں نام فرشتے اس کا درج کرتے ہیں جو آپ کی مسجد کے باہر، دارالسلام کے باہر 2 فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں نا، کہ یہ نام درج ہوں گے جنہوں نے جمعہ پڑھا، وہ وہی نام درج ہوں گے جو امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد کے اندر موجود ہوگا، اس کا جمعہ شمار ہوگا۔ جو اس کے بعد مسجد کے اندر آتا ہے اس کا جمعہ نہیں ہوگا، ہاں البتہ اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس کا ایک جو فرض تھا وہ اس کا ادا ہو جائے گا۔
اس لیے اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنے ایسے جمعے ہوں گے جو آپ نے چھوڑے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے. کتنے ایسے جمعے ہیں جو آپ نے چھوڑ دیے ہیں, آپ لیٹ آئے, آپ کا نام درج نہیں ہوا, اور اس کے اثرات آپ اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں بے سکونی کی صورت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے, نمبر 1, نمبر 2 اچھا لباس پہنتا ہے, نمبر 3 خوشبو لگاتا ہے, اور مسجد کی طرف آتا ہے, 2 بیٹھنے والوں کو تنگ نہیں کرتا, 2 بیٹھنے والوں کو تنگ نہیں کرتا, ان کے اوپر سے پھیلانگ کر ان کے درمیان گھسنے کی کوشش نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی کے ساتھ وہ کوئی لغو بات نہیں کرتا. اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر کسی نے کنکریوں کے ساتھ, اس دور میں مسجدوں کے فرش ایسے نہیں ہوتے تھے تو پتھر وغیرہ پڑے ہوتے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کنکریوں کے ساتھ خود کو مشغول کر لیا اس نے بھی لغو کام کیا. ٹھیک ہے, ساری باتیں یاد ہیں. گھر سے چلنا ہے, غسل کرنا ہے, نمبر 2 اچھا لباس پہننا ہے, کیجول ڈریس میں ٹراؤزر شرٹ میں جمعہ پڑھنے نہیں آ جانا, وہ ڈریس پہننا ہے جو آفس میں پہن کے جاتے ہیں, جو کاروبار کی سیٹ پر پہن کے جاتے ہیں, جو کسی کا مہمان بننے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت پہنتے ہیں, وہ ڈریس پہنتے ہیں. ایک روایت آتی ہے, مجھے بزرگوں کا نام جو ہے وہ بھول گیا, انہوں نے اپنے دور میں ایک اسپیشل ڈریس سلوایا. اسپیشل ڈریس, اس دور میں یمن کا, شام کا کپڑا بہت مشہور تھا, تو یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے کسی برانڈ کا کپڑا جو ہے وہ اپنے لیے سلوایا, ایک اسپیشل لباس. اور جانتے ہیں کہ وہ کب پہنتے تھے اور کیوں انہوں نے سلوایا؟ وہ صرف اور صرف انہوں نے رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سلوایا. ہم شادیوں کے لیے ڈریسنگ کرتے ہیں, انہوں نے کہا میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, میرا ڈریس اللہ کے سامنے سب سے اچھا ہونا چاہیے, سب سے خوبصورت ڈریس جو ہے وہ اس وقت پہنتے تھے. تو اچھی ڈریسنگ کر کے اور خوشبو لگا کر مسجد میں آنا ہے. نمبر 4 شولڈر نہیں پھیلانگنے, کندھے پھیلانگ کر آگے نہیں آنا, کسی مسلمان کو اذیت نہیں دینی. اور یہاں تک فرمایا کہ 2 بندے اگر ایسے بیٹھے ہیں اور درمیان میں تھوڑا سا گیپ ہے تو یہ نہیں کرنا کہ درمیان میں گھسنے کی کوشش کرو, اس کو بھی تنگ کرو اور اس کو بھی تنگ کرو. جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جانا ہے. اور اس کے بعد کوئی لغو کام نہیں کرنا, ایون کہ کوئی کنکریوں سے کھیل رہا ہے اس کو روکنا بھی لغو کام ہے. پھر اس کے بعد آخری کام کیا کرنا ہے, مکمل توجہ کے ساتھ, مکمل دھیان کے ساتھ امام کا خطبہ سننا ہے. جو بندہ جمعہ کے دن ان کاموں کا اہتمام کر لیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ جمعے تک اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آسان کام ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. یقین مانیے میں بہت گناہگار بندہ ہوں. میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک ذاتی تجربہ شیئر کر دوں. میں نارملی, آپ کو پتا ہوگا, سارے دوست الحمدللہ جلدی آنے والے جانتے ہیں کہ میں نارملی تقریباً 12:15 کے بعد مسجد میں آتا ہوں. ٹھیک ہے, ایسے ہی میں تقریباً 11:45 پہ گھر سے نکلتا تھا. بڑا سلو میں ڈرائیو کرتا ہوں, تقریباً 12:15 کے قریب میں مسجد میں پہنچتا. آج سے کچھ مہینے پہلے میں گھر سے اسی روٹین سے نکلا 11:45 پہ, تو بارش بہت ہوئی تھی, آپ کو پتا ہے بہت بارشیں ہوئی پیچھے. تو میں جب راستے میں آیا تو قریباً ایک راستے سے گزرا, وہ بند, دوسرا راستہ وہ بند, تیسرا راستہ وہ بند. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی خصوصی مدد کی, میں 12:29 پہ بڑی مشکل سے مسجد میں پہنچ گیا. اگلا جمعہ جب آیا تو پھر فورکاسٹ تھی بارش کی, اگلے جمعے پھر بارش کی فورکاسٹ. تو میں نے سوچا کہ پچھلے جمعے بڑی پریشانی بنی تھی, ذہنی طور پہ بھی انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے, تو میں نے سوچا کہ میں پہلے نکلتا ہوں. تو میں تقریباً 11:20 پہ نکلا اور 11:45 پہ میں مسجد میں تھا.
تو وہ میرا پہلا تجربہ تھا، سچی بات ہے، اتنے سالوں میں، کیونکہ یہی ہوتا تھا کہ جمعے کی تیاری کرنی ہے، بس جمعہ آخر تک اس کو رٹا شٹا مار کے ذرا یاد کر لینا ہے۔ ویسے تو یہ تلوار ہفتے والے دن ہی لٹکتی رہتی ہے، ہفتے کو ہی یہ ٹینشن ہو رہی ہے جمعہ پڑھانا، جمعے کی تیاری، لیکن جمعے والے دن اس کو ذرا اس کو میک اپ کرنا ہوتا ہے نا، اس کو پورا ڈیزائن کرنا تھا۔ تو میں نے اس دن الحمدللہ اس دن جب وہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ جو میں نے مسجد میں گزارے ہیں، وہ مجھے اتنا مزہ آیا کہ میری اب اس کے بعد کوشش ہے کہ میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اب تقریباً 12 بجے سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یہ میرا ذاتی گناہگار بندے کا تجربہ ہے، آپ اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو مزہ نہ آئے، اگر آپ کو سکون فیل نہ ہو، تو جو جرمانہ کہیں گے میں آپ کو بھر دوں۔ 12 بجے مسجد میں آ کر دیکھیں، آپ کو جمعے کی مزہ ہی کچھ اور آئے گا۔ ایک تو ہے نا 12:30، صحابہ کرام تو صبح ناشتہ کرنے کے بعد، صبح فجر کی نماز پڑھی، اشراق پڑھی، اس کے بعد ناشتہ کیا، اور اس کے بعد جمعے کی تیاری شروع، غسل کیا۔ بہرحال ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہیں، مصروفیات بھی ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس وقت ہے، جو چھٹی کا دن ہوتا ہے جن کے پاس، میری ان کو یہ نصیحت ہے کہ وہ 12 بجے مسجد میں آ جائیں، یہاں بیٹھیں، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے دعا کریں۔ یہ ایسی حلاوت آپ کے جسم کے اوپر طاری ہو جائے گی جس کی تازگی اور جس کی روحانیت انشاءاللہ آپ اپنے اندر محسوس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر یہ سعادت بھی اس دن کو حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جمعہ کے دن میں اللہ رب العزت نے ایک اسپیشل وقت ایسا متعین کر دیا ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندے کی مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، جائز دعا۔ اور 2 روایات اس بارے میں ملتی ہیں کہ وہ قبولیت کا وقت زیادہ غالب گمان کے طور پر کہ وہ 2 روایات ہیں کہ جو کون سا وہ وقت ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ایک روایت یہ ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر جماعت نماز پڑھانے تک، اس دوران آپ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتے ہیں، دعا کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کے بھی ہم جو زبان سے بولتے ہیں وہ صرف اظہار ہوتا ہے، دل ساتھ نہ دے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ الفاظ کا ساتھ دل نہ دینا تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور خالی دل سے مانگو، الفاظ ادا نہ بھی ہوں تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ اس وقت میں جو دعا انسان اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت عصر کی نماز کے بعد، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کے وقت جو ہے یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اور سلف صالحین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جمعہ کے دن وہ عصر کی نماز کے بعد زیادہ ملاقاتیں بھی لوگوں سے نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ دعا کا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے دعا مانگو، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر یہی کافی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، تمہارا درود اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے میرے اوپر پہنچاتا ہے۔ کیونکہ درود بھی ایک بہترین دعا ہے، درود ایک بہترین دعا ہے۔ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، وگرنہ وہ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جو بندہ اپنی دعا میں صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے غموں سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حالانکہ وہ مانگتا نہیں ہے، کچھ نہیں مانگا اس نے، لیکن یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو یہ نواز دیتا ہے۔ پھر یہی کافی نہیں ہے، ایسی ایسی سعادت ہے اس جمعے کا اہتمام کرنے والوں کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت جمعہ کے دن کو ایک خوبصورت، جیسے کوئی بہت ہی خوبصورت دلہن کو سجایا جاتا ہے، آپ نے مثال دی جیسے دلہن کو زیب و زینت کر کے اور بناؤ سنگھار کر کے زیورات کے ساتھ سجایا جاتا ہے، ایسے اللہ رب العزت قیامت والے دن جمعہ کے دن کو ایک شکل عطا فرمائیں گے، اور اس کو انتہائی خوبصورت شکل کے اندر اللہ رب العزت میدان محشر میں نمایاں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سب لوگ
جو جمعے کی نماز باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، جو جمعے کی نماز اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھنے والے ہوں، تو اللہ رب العزت کے حکم سے جب وہ دیکھیں گے کہ یہ اتنا خوبصورت، تو وہ سارے کے سارے جمعہ پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت اس جمعے کے دن کے ارد گرد اکٹھا کر دے گا. پھر وہ جمعے کا دن ان کی کمانڈ کرے گا. اللہ رب العزت ان کو وہ حسن عطا فرمائیں گے. فرمایا کہ ان کی رنگت برف سے زیادہ سفید اللہ رب العزت کر دے گا، جو انتہائی خوبصورت ہوگی. اور کستوری کے پہاڑوں کے اندر سے، خوشبودار پہاڑوں کے اندر سے اللہ رب العزت انہیں گزارے گا. اور دائیں بائیں میدان معاشر کے اندر دیکھنے والے لوگ حسرت کی نگاہ سے انہیں ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے. یہ ایک پروٹوکول ہوگا. یہ کیسے ہوگا یہ ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ کیسے ہوگا یہ ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں یقین ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کہ ایسا ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے جا رہے ہوں گے، لوگ ان کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے، یار کتنے عظیم لوگ ہیں، یار کتنے کامیاب لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، کاش ہم بھی ایسے ہوتے، کاش ہم بھی ان میں ہوتے. رشک یہی ہوتا ہے نا، کاش ہم بھی ان میں ہوتے، کاش ہم بھی جمعہ پڑھتے اہتمام کے ساتھ، آج ہم بھی اس جمعے کے پیچھے ہوتے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جمعہ ان کے لیے راستے کو روشن کرتا چلا جائے گا، اور اپنے اسی دن کی قیادت میں اللہ رب العزت انہیں جمعے کی قیادت میں جنت میں داخلہ عطا فرما دے. اس روایت کے ایک آخری الفاظ بڑے پیارے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو جو پروٹوکول اور ان لوگوں کو جو اللہ رب العزت مقام دے گا، اس پر کوئی اور عمل کرنے والا اس سے زیادہ پروٹوکول یا اس سے زیادہ مقام نہیں پا سکے گا سوائے اس شخص کے جو اللہ رب العزت کی نماز کے لیے اذان دینے کا اہتمام کرتا ہے. مؤذن کو اس سے بھی زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا، مؤذن کو، اذان دینے والے کو اس سے بھی زیادہ پروٹوکول اور اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. پھر یہی کافی نہیں ہے، جنت میں بھی جمعے کے دن کی یاد کو تازہ رکھا جائے گا. یہ جمعے کے دن کی یاد جنت میں بھی اللہ رب العزت مقرر فرمائیں گے. وہ کس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اللہ رب العزت جنت میں ایک بازار کا اہتمام کریں گے. دیکھیں انسان کی جو طبع اللہ رب العزت نے بنائی ہے نا، جو مزاج بنایا ہے، یہ جنت میں جا کے کوئی بدل نہیں جائے گا. جیسے یہاں پر آپ کو آم اچھا لگتا ہے، جنت میں بھی اچھا ہی لگے گا. جیسے یہاں پر بیویاں اچھی لگتی ہیں، وہاں پر بھی اچھی لگیں گی. یہاں پہ پتہ نہیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی، لیکن وہاں اچھی لگیں گی، کیونکہ وہاں سارے جوان ہو کر جائیں گے. بیماری نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، گندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، حسد بغض کینہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. وہاں یہ غیبتیں چغلیاں، یہ اس نے یہ کر دیا وہ کچھ نہیں ہوگا. سکون، اللہ رب العزت انعام مہمان نوازی کریں گے. تو جس طرح یہاں پر ہمیں بازار جانا، اہتمام کرنا، چیزیں لانا، یہ سارا کچھ شاپنگ کرنا، یہ سارا کچھ ہماری طبع میں ہے، ہمارے مزاج میں ہے. اگر ہم نہ جائیں تو ہم عجیب سا فیل کرنے لگ جائیں گے. اسی طرح اللہ رب العزت نے جنت میں بھی ہماری طبع، ہمارے انسان کے مزاج کے مطابق وہاں پہ ماحول کریٹ کیا ہے. تو بازار لگایا جائے گا. وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، اس کی کیفیت کیا ہوگی. اتنا بتایا گیا کہ جب جنتی لوگ اس جمعہ کے بازار میں جائیں گے تو اللہ رب العزت مشرق سے ایک ہوا چلائے گا جنت میں. وہ ہوا ان کو ٹچ کرتی ہوئی جائے گی، اور جب وہ بازار سے گھر واپس جائیں گے اپنی بیویوں کے پاس تو وہ دیکھیں گے کہ ان کی بیویاں پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل اللہ نے بنا دی ہیں، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت کر دی ہیں. وہ کہیں گی تمہیں کیا ہوا، تم اور زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو. تو وہ بیویاں ان کو جواباً کہیں گی کہ ہمیں تو اللہ نے جو حسن دیا ہے، لیکن تم نے بازار میں ایسا کیا کیا، اللہ نے تمہارے حسن میں بھی اضافہ فرما دیا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح ہر جمعے کو جنتیوں کا حسن بڑھتا 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 ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ تحفہ صرف اور صرف مسلمانوں کو عطا کیا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجیے۔ جمعہ کے دن کا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت قیامت والے دن جنت میں جانے والی امتوں میں سب سے پہلی امت ہوگی، البتہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے میری امت آخری امت ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں جنت میں پہلے بھیجنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح اللہ نے دنوں میں بھی ہمیں پہلا دن دے دیا۔ سب سے پہلے جمعہ آتا ہے، پھر ہفتہ آتا ہے، پھر اتوار آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اپنے لیے ہفتے کے دن کو مقدس سمجھتے ہیں، عیسائی اپنے لیے اتوار کے دن کو مقدس سمجھتے ہیں، عبادت کا خاص دن سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دے دیا ہے۔ اسی لیے عید کے دن قرار دیے جانے کی وجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے جمعہ کا روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ اکیلے جمعہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے، نفلی روزہ۔ ہاں ویسے اگر کوئی روزہ آپ رکھ رہے ہیں، مثلا آپ ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں، 13، 14 اور 15 کا، اس میں اگر جمعے کا آ جاتا ہے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں ایک روزہ، اور وہ یوم عرفہ جو ہے وہ جمعے کو آ گیا ہے، تو آپ اس وقت وہ روزہ رکھیں گے، کیونکہ اس وقت آپ جمعے کا روزہ نہیں رکھ رہے بلکہ آپ یوم العرفہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی آ جائے تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ صرف جمعہ کا روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کا دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دے دیا۔ اس جمعے کا خاص اہتمام کرنا، اور یہاں میں یہ بات بھی وضاحت کرتا چلوں کہ علماء کرام نے اسی آیت کے تحت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد جماعت ہو جانے تک اگر آپ کوئی لین دین کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہ کاروبار آپ کا حرام کنسیڈر کیا جائے، ناجائز کنسیڈر، چاہے وہ بے حلال ہو، آپ حلال طریقے سے کریں، لیکن آپ اس دوران کہ جس دوران جمعے کی نماز کا وقت ہے، اذان ہو گئی، آپ کو جمعے کے لیے بلا لیا گیا، یہ اسپیشل جمعے کے سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا جمعہ کے لیے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو بس اللہ کی طرف، اللہ کی نماز کی طرف دوڑو پھر اس وقت، اور بے کاروبار لین دین معاملات سب ترک کر دو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو بے سکونیاں ہیں انہی باتوں کی وجہ سے تو ہیں کہ ادھر جمعے کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر ہمارے بھاؤ چل رہے ہوتے ہیں، ادھر ہماری ڈیلنگ چل رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے زندگی کی بے سکونیاں اصل میں جڑی ہوئی ہیں ہماری بدعمالیوں کے ساتھ، زندگی کے غم اور دکھ، زندگی کی کھپائیاں جڑی ہوئی ہیں اصل میں ہماری بدعملی کے ساتھ۔ اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو سکون والا بنا دے، اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کے اندر سکون پیدا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جمعہ کے دن کا وقت پر مسجد میں آنے کا اور جمعہ کے دن کا اہتمام کرنے کے اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس پر میں کئی دفعہ آپ کے سامنے بات رکھ چکا ہوں کہ ایک ایسا فتنہ جو دجالی فتنہ ہے کہ جس سے ہر امت نے، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص ڈرایا، اس میں جمعہ کے دن کا ایک بڑا خاص پہلو ہے، اور وہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ کیا ہوتا ہے سورۃ الکہف پڑھنے سے؟ اس میں حالانکہ کوئی خاص دجال کا کوئی اتنا ذکر نہیں ہے، اصحاب کہف کے نام پہ وہ سورت ہے، کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ چیزیں آپ کو وہ روحانی قوت عطا کرتی ہیں جو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔
جو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے وہ روحانی قوت آپ کو ملتی ہے. اور انسان تو اس جمعہ کے دن غفلت کی نیند سویا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جمعہ کے دن کچھ خاص کام بھی ہوئے. تاریخ کے اندر کچھ خاص کام ہوئے جو جمعہ کے دن ہوئے، جن کا اور کچھ ہوں گے بھی، اور ایک بہت بڑا کام جو اس جمعہ کے دن ہوگا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن پیدا کیا. گویا انسانیت کی بنا، انسانیت کی جو بنیاد آغاز تھا وہ جمعہ کے دن سے اللہ رب العزت نے کیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن جنت میں بھیجا گیا. نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی دنیا میں اتارا گیا. اس دنیا کا آغاز بھی جمعہ کے دن سے اللہ رب العزت نے کیا. نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی. اور وہ بہت بڑا ہولناک دن جب تو ماں کو دیکھے گی کہ وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے کو اپنے سے دور پھینک دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اس منظر کو دیکھیں آپ کو لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں. لوگ نشے میں نہیں ہوں گے. تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ قیامت کا دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کا دن جمعے کے دن قائم ہوگا. قیامت جمعے کو قائم ہوگی. اور اس کا اثر پتہ ہے کیا ہے؟ یہ غافل صرف میں اور آپ ہیں. یہ ہم انسان ہیں جو جمعے کے دن بھی سوئے رہتے ہیں. یہ ہم انسان ہیں جن کو جمعے کے دن بھی اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں ملتا. دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز ماہرین کہتے ہیں دولت نہیں ہے، وقت ہے. وقت سب سے قیمتی ہے. انسان وقت لگا کے دولت کما سکتا ہے، دولت لگا کے وقت نہیں کمایا جاتا. کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ کسی نے فرشتے اسرائیل کو کہا ہو کہ میری ساری دولت لے لو اور میری روح 5 سیکنڈ کے لیے لیٹ کر دو؟ کبھی ممکن ہوا؟ وقت کو آپ ماپ نہیں سکتے، گن نہیں سکتے. پیسے کو انسان گن سکتا ہے. پیسے کے بارے میں انسان ججمنٹ کر سکتا ہے نا. میرے پاس 2 کروڑ ہیں، 4 کروڑ ہیں، پلاننگ کر سکتا ہے نا، شمار کر سکتا ہے پیسے کو انسان. وقت کو انسان شمار نہیں کر سکتا. اگلی سانس آئے نہ آئے پتہ ہے کسی کو؟ کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ میرے پاس 60 سال ہے، میرے پاس 50 سال ہے، میرے پاس 55 سال ہے. کوئی شمار نہیں کر سکتا. تو وقت اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. وقت مال سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز وقت ہے. اور اللہ رب العزت تم سے جمعہ کے دن یہ وقت ہی مانگتا ہے. اللہ کہتا ہے اپنی سب سے قیمتی متاع، اپنا قیمتی سرمایہ مجھے دو، میرے گھر میں گزارو، میرے پاس گزارو، مجھ سے ملاقات کرو، قرآن پڑھو، باتیں کرو. اور جمعہ سے پہلے کوئی مخصوص رکعت نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے. سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی جو رکعات بتائی ہیں وہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے کیا ہے. نمبر 1 تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خطبہ یہ نماز جمعہ کا حصہ ہے. جیسا کہ ہم نے سن لیا کہ جو امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے نہیں آتا اس کا تو جمعہ کے کھاتے میں نام ہی نہیں لکھا جاتا. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں نا عام دنوں میں، مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں، تو 2 رکعت پڑھتے ہیں ہم جمعے کے دن، تو 2 رکعت جو ہم نہیں پڑھتے یہ خطبہ جو ہم سنتے ہیں یہ اس کے قائم مقام ہے. سمجھ لیجئے فرض خطبہ اور اس کے بعد 2 رکعت نماز.
اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات نوافل جو ہیں وہ اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور جمعہ کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھتے تھے جا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، یہ فرضوں کے بعد ہے۔ اور اگر مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 کر کے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ گویا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جمعے کی مسنون رکعات کی تعداد ہے۔ اس سے پہلے یعنی خطبہ جمعہ سے پہلے جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ جتنے بھی نوافل پڑھیں وہ پڑھ سکتے ہیں، مخصوص کوئی نہیں ہے۔ ہاں، دوران خطبہ یا اس سے پہلے آپ آئیں تحیت المسجد پڑھیں۔ تحیت المسجد یعنی 2 رکعت جو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ لیتا، یہ تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نفل پڑھیں، جتنے مرضی پڑھیں۔ اور یہ بات بھی بیان سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جمعہ کے دن، میں نے جیسا کہ ذکر کیا، بہت ارلی مارننگ جو ہے وہ آ جایا کرتے تھے مسجد میں، اور کنٹینیوسلی آپ ریگولر امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے تک ریگولر نوافل پڑھتے تھے۔ یعنی وہ زوال کے وقت کی ممانعت جو عام دنوں میں ہے، جمعہ کے دن یہ بھی رخصت دے دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ جمعہ کے دن کوئی زوال کی قید، زوال کے وقت نوافل نہ پڑھنے کی قید وہ جمعہ کے دن نہیں ہے۔ صحابہ کرام آتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھی جاتے تھے، رکتے نہیں تھے۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو روکا کہ بھئی ٹھہر جاؤ، آج یہ زوال کا وقت ہو گیا ہے، جسے ہم خط استوا اصل تو ہے، تو خط استوا کا وقت ہو گیا ہے، ٹھہر جاؤ۔ نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ تو وہ روایت میں ذرا مکمل کر لوں، بات دوسری طرف نہ چلی جائے، کہ قیامت کا دن اس جمعہ کے دن قائم ہونا ہے۔ ہم غافل ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مرنے کے لیے وقت نہیں ہے اب تو ہمارے پاس، انسان کے پاس اب مرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ مگر جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن جب طلوع ہونے والا ہوتا ہے، آسمان کانپ رہا ہوتا ہے، زمین گھبرا رہی ہوتی ہے، یہ ہوائیں تھر تھرا رہی ہوتی ہیں، ان پہاڑوں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، یہ سمندر بھی اس دن غمگین اور افسردہ ہوتے ہیں، یہ چرند پرند، یہ حیوانات، یہ سارے اس وقت کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ وہ آخری جمعہ نہ ہو کہ جس دن اللہ رب العزت نے حکم جاری فرمانا ہے اور سور میں پھونک دیا جانا ہے اور قیامت برپا کر دی جائے گی۔ کہیں یہ وہ آخری جمعہ نہ ہو، جو بھی ان کی کیفیت جس طریقے سے بھی وہ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس جمعے کے دن قیامت کے قائم ہونے کا خوف، یہ ہر چیز جو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر تخلیق فرمائی اس کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ اگر اس سے کوئی غافل نظر آتا ہے تو وہ میں اور آپ، ہم جیسے انسان اس سے غافل نظر آتے ہیں، ہم جیسے انسان اس جمعے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک آخری بات سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے، 2 خطبے، اور درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ اتنی دیر کے لیے بیٹھا کرتے تھے، روایات میں آتا ہے کہ جتنی دیر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان جو صحیح روایت ہے پڑھنے والی، رب اغفر لی، 2 مرتبہ رب اغفر لی رب اغفر لی، اتنی کی دیر بیٹھنا اور چلے جانا، اتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 خطبوں کے درمیان آپ تشریف رکھتے تھے ممبر پر، اور پھر اس کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب کیا ہوتی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ میں قرآنی آیات پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے
اور قرآن کے معانی اور مطالب کے اعتبار سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم جو آپ خطبہ جمعہ اردو میں سنتے ہیں، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو خطبہ جمعہ اردو میں سنتے ہیں، یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اردو میں خطبہ دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ میں صحابہ کو نصیحتیں کرتے تھے۔ تو چونکہ آپ کی لینگویج عربی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کیا تھی؟ عربی زبان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی زبان میں ہی نصیحت کرنی ہے نا۔ اسی طرح ہم نصیحتیں کرتے ہیں قرآن سے، سنت سے، لیکن ہم عربی میں کیوں نہیں کرتے، ہم اردو میں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری لینگویج اردو ہے، ہماری زبان اردو ہے۔ نصیحت وہی اسی زبان میں انسان کو کرنی چاہیے جس میں سمجھ آئے، جس کا فائدہ ہو۔ جمعے کا مقصد ہی یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابہ کو یاد دہانی کروانا، نصیحت کروانا، تاکہ وہ ایک پورے ہفتے کی ایک ٹیوننگ، پورے ہفتے کا ایک ذہن سازی جو ہے وہ انسان کی ہو جائے۔ اس لیے آپ کو الحمدللہ اہل حدیث مساجد میں جو خطبہ جمعہ کا طریقہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نمبر ایک تو کھڑے ہو کے جمعہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، وہ تو خیر سارے مسالک میں ہی کھڑے ہو کر ہوتا ہے۔ جو احناف کی مساجد کے اندر جو آپ کو بیٹھ کر تقریر سننے کا اہتمام آپ کو نظر آتا ہے، وہ جمعہ نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیجئے۔ احناف کی مساجد کے اندر جو جمعہ سے پہلے، اذان سے پہلے جو بیٹھ کر نصیحت ہوتی ہے وہ جمعہ نہیں ہے، نہ وہ اس کو جمعہ سمجھتے ہیں، نہ وہ جمعہ ہے۔ وہ ایک اضافی تقریر جمعے سے پہلے کی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں تو جمعے کا مقصد تھا لوگوں کو نصیحت کرنا۔ انہوں نے جمعے کو صرف عربی میں رکھا، ایک مخصوص پوری ایک وہ یاد کر لی ایک عربی تحریر، اور انہوں نے اس کو مخصوص رکھا۔ لیکن اب اس کو مخصوص رکھنے سے وہ جمعے کا مقصد تو حاصل ہو نہیں رہا کہ بھئی جمعے کا مقصد تو یہ تھا لوگوں کو نصیحت کرنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو نصیحت کرنے کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا اہتمام یہ کرو کہ جمعے سے پہلے تقریر رکھ لو، اور وہ تقریر چونکہ جمعہ نہیں ہوتی اس لیے وہ بیٹھ کے کرتے۔ تو ان کا جمعہ وہ ان کی اذان کے بعد سے وہ جو عربی کا 10 منٹ کا 5-10 منٹ کا بس وہ ان کا جمعہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ سے پہلے کوئی تقریر نہیں کرتے تھے، نہ بیٹھ کر نہ کھڑے ہو کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ سے پہلے کوئی تقریر، آپ کا خطبہ جمعہ ہی آپ کی تقریر ہوتی تھی۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو سنت، صحیح طریقہ سنت سمجھتے ہوئے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ اردو کے اندر جو ہے وہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے، اور سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی عذر ہو تو بیٹھا بھی جا سکتا ہے، بغیر عذر کے ہو تو کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ دیا جاتا ہے، اور 2 جمعے کے درمیان جو ہے وہ بیٹھا جاتا ہے۔ اور کوشش انسان کو ہمیشہ یہی کرنی چاہیے کہ وہ سنت کے قریب ترین رہ کے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ابھی میں مسجد میں ہو رہا تھا تو مجھے ایک بھائی ملے، وہ مجھے کہنے لگے جی اپنے بندوں کو سمجھائیں کہ یہ رفع الیدین بھی بڑی بزدلانہ سی کرتے ہیں، بڑی تھکی سستی سی۔ میں نے ایک جمعہ پورا یہ ڈائس اٹھا کے نماز پہ پڑھایا تھا، شاید آپ کو یاد، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے رفع الیدین کرتے ہیں، کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی ہلکا سا کر دیتا ہے۔ رفع الیدین کرو ذرا جٹوں کی طرح، گجروں کی طرح، پتہ لگے رفع الیدین کر رہے، ایسے پورے اہتمام کے ساتھ، روب کے ساتھ۔ حذو من کی بھائی آپ کے شولڈر تک آپ کے ہاتھ جو ہے وہ ایسے آنے چاہیے۔ اہتمام، اصل چیز اہتمام ہی ہے، یاد رکھ لیں۔ جو کام اہتمام سے ہوتا ہے نا، صفائی کرے نا کوئی آپ کا ملازم، اگر موٹی موٹی سی کر دے نا آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ گاڑی صاف کرے نا کوئی آپ کا ملازم، اوپر سے مٹی جھاڑ دے آپ کو پسند آئے گی؟ صفائی تو کر دی اس نے، نام تو پورا ہو گیا، نام تو لگ گیا صفائی کا، لیکن کام وہ ہوتا ہے جو طریقے سے، نفاست سے، اہتمام سے کیا جائے۔ تو جس طرح ہم دنیا کے کام اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں نا، دین کے کام بھی اہتمام کے ساتھ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ جمعے کے دن کو مینج کریں ایسے۔ جن بھائیوں کی سکول کی مصروفیت ہے وہ سکولوں میں جا کے بات کریں،
پرنسپل سے ایکسکیوز کریں، اس سے ٹائم لیں. جلسوں میں جا جا کے نواز شریف اور عمران خان کے پیچھے جا کے احتجاج کرنا آتا ہے؟ نماز کے لیے اسکولوں والوں سے احتجاج کر لو بھائی، کرو. میرے والد صاحب لینے جاتے تھے، میرے والد صاحب الحمدللہ اللہ تعالیٰ، یہ ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 10 بجے مسجد میں چلے جاتے ہیں. تو چونکہ میں نے جمعہ پڑھانے آنا ہوتا ہے تو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے لانے کی بچوں کو چھٹی ہوتی 12 بجے. انہوں نے سیدھا ہی میڈم کے کہا جی میں 11:30 بجے بچوں کو لے آنا، انہوں تسی میرے نال بھیجنا تہاڈی ایسی دی تیسی. میرا جمعہ خراب ہو جاتا ہے 12 بجے تو چھٹی ہوئے 12:15 میں مسجد پہنچ، وہ 11:30 لے آتے. میڈم کہتی ٹھیک ہے جی لے جاؤ. اہتمام تو کرو، کوشش کرو، دین کے لیے کوشش کرو، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تو جمعے کے دن کوئی عذر بنانے کی کوشش نہ کیا کریں کہ اسکولوں کو چھٹی لیٹ ہے اور فلانا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. جمعہ اگر ترجیح ہے تو سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، سب کچھ خراب کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.